اللہ تعالیٰ نے دنیا کا قانون بنایا ہے، یہاں تمہیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا۔ اب کوئی آدمی بھینس لے کے آتا ہے اس لیے کہ ہم اس کا دودھ پئیں گے۔ اب وہ بھینس گھاس کھاتی ہے اور پھر اس کے متبادل دودھ دیتی ہے۔ اب وہ بھینس گھاس تو کھائے مگر دودھ نہ دے تو پھر وہ مالک کیا کرے گا؟ اتنے جتن کرنے کے باوجود وہ دودھ ہی نہ دے اور گھاس کھائے تو پھر اس کو کاٹ دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی کسان اپنی فصل اگاتا ہے تو وہ فصل پھل ہی نہ دے، جس مقصد کے لیے پودے لگائے گئے ہیں انہوں نے پانی لینا ہے اور باقی طاقتیں لینی ہیں، اگر وہ پھل نہیں دے گے تو ان کے ساتھ کیا کیا جائے گا؟ ان کو کاٹ دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی یہی قانون بنایا ہے، فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الدنیا ولہم فی الآخرہ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اگر کوئی اللہ کے حکم کے مطابق نہیں چلتا، اللہ کے حکم کسی کو مانتا ہے کسی کو نہیں مانتا، یعنی افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اپنی خواہشوں کو ہی الہ بنا لیا، اپنی خواہشوں کو خدا بنا لیا۔ کیوں؟ اگر تو کوئی فیصلہ ہماری من پسند کا ہے تو ہم نے قبول کر لیا، اگر ہماری من پسند کا نہیں، بھلا وہ اللہ کا ہی حکم ہو، ہمارے دل میں پھر کیا ہوتا ہے؟ نہیں یار یہ کام ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اللہ کے حکم کی پیروی نہ کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی پیروی نہ کی، پھر اللہ تعالیٰ عزت نہیں دیتا۔ فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم اس کو دنیا میں رسوا کر دیتے ہیں، اور آخرت کا عذاب تو بہت بڑا عذاب ہے، دنیا میں بھی ہم اسے ذلیل کرتے ہیں۔ مسلمانوں کو عروج ملا، اللہ نے شانیں دیں اور فرمایا فلا تہنوا ولا تدعوا الی السلم، اے مسلمانوں تم سستی نہ کرنا، تم کاہلی نہ کرنا، اللہ تمہیں عروج دے گا۔ وانتم الاعلون ان کنتم مومنین، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو، اگر تم ایمان والے ہو، اگر تم اللہ کے حکم کو ماننے والے ہو، تم ہی غالب رہو گے۔ جب تک ہم اللہ کے حکم کو مانتے رہے، جب تک ہمارا کردار صاف رہا، جب تک ہم جھوٹ سے بچتے رہے، چغلی سے بچتے رہے، ہم عدل کا دامن تھامے رکھا جب تک ہم نے، اس وقت تک اللہ نے ہمیں بڑا عروج دیا۔ مسلمان کہاں سے کہاں پہنچ گئے، 3 بر اعظموں پر حکومت مسلمانوں نے کی، پھر جیسے جیسے حکمران عیاش ہوتے گئے، قوم کو انصاف فراہم کرنے کی بجائے اپنے پیٹ بھرتے رہے، پھر اپنے بچوں کی پرورش پر ہی سارا زور دے دیا، خاندان کو حکمرانوں نے پالنا شروع کیا۔ جب وہ جج ڈکیٹوں سے ڈر گئے، چوروں سے گھبرا گئے، جب حکمرانوں کے ماتحت ہو گئے، پھر اللہ نے وہ الٹ دیا سارا سامان۔ پھر یہ نہیں دیکھا کہ تم تسبیحاں بھی کرتے ہو، نمازیں بھی پڑھتے ہو، نہ وانتم الاعلون ان کنتم مومنین، تم ہی غالب رہو گے جب تک تم ایمان والے بن کے رہو گے۔ اب دیکھ لو وہ جن کو اللہ نے ذلیل کر دیا تھا، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباءوا بغضب من اللہ، یہودیوں کو اللہ نے ذلیل کر دیا، رسوا کر دیا، ان کو غریب بنا دیا۔ مدینے سے نکلے شام آئے، پھر شام سے نکلے پھر جرمن چلے گئے، پھر جرمن بھی مارے گئے، پولینڈ میں جا کے چھپے گٹروں میں، وہاں بھی ہٹلر نے وہاں قتل کیا، ذلیل ہوتے رہے، در بدر پھرتے رہے۔ آخر کار کیا ہوا؟ جب مسلمان عیاش ہو گئے، مسلمانوں نے جھوٹ کے پالندے اوڑھ دیے، مسلمانوں نے جب کیا کیا؟ دکانوں پہ جھوٹ
رکشے والے جھوٹ بولیں، گاڑیوں والے جھوٹ بولیں، بسوں والے جھوٹ بولیں، جب مارکیٹوں میں جھوٹ چلا جائے، جب ہماری مسجدوں ہماری درگاہوں پہ وہ تنخواہیں ماری جائیں، جب ہم ہی جھوٹ بولنا شروع کر دیں، جب الف سے لے کے یا تک ہم سب برابر ہو جائیں، کوئی کھا رہا ہے، کوئی لوٹ رہا ہے، کوئی کھانے والا ہے چھپ کے، کوئی لوٹ کے لانے والا ہے، اگر ہماری زندگی ایسی ہے تو پھر اور ہمارے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ پھر وہ جو ذلیل ہوئے تھے پھر وہ اوپر آ گئے، پھر وہ جو عیسائی ذلیل ہو گئے تھے، اخرج یہودا النصارى من بحیرۃ العرب، جن کو مدینے سے نکال دیا تھا، عرب سے نکال دیا تھا، جب ہماری زندگی دیکھی اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو عروج دے دیا۔ پھر وہ اگر اسلامی ممالک کے اندر رہنے والے لوگ جن کی عزت بھی محفوظ نہ ہو، مال بھی محفوظ نہ ہو، جانیں بھی محفوظ نہ ہو، دیکھیں مسلمانوں کے ملکوں میں، اسلامی ملک ہے ہمارا، اگر ہم گھروں میں بھی محفوظ نہیں ہیں تو اور ہم کہاں محفوظ رہ سکتے ہیں؟ محفوظ ہونے کے لیے ہمیں یورپ جانا پڑے گا، کفار کے ملکوں میں جانا پڑے گا، جان بچانے کے لیے ہمیں جاپان جانا پڑے گا۔ اگر ہم مسلمان اتنے کمزور ہو چکے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کا وعدہ وہی ہے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم غالب رہو گے اگر تم ایمان والے ہو۔ آج ہم واپس آئیں، اللہ ہمیں دوبارہ عروج عطا فرما دے۔